حکومت کسی قدر دباؤ میں ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے بیانات ہوں جو ان کے پی ٹی آفیشل سے جاری ہوتے ہیں، یا نیم کالنگ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران کا نام لے کے، یا پھر انہیں خط لکھنے کا دعویٰ ہو اور پھر ان کی ایک تصویر سامنے آتی ہے، ایک تصویر کے اوپر اتنا بھونچال برپا ہوتا ہے کہ اس سے تاثر ہی ابھرتا ہے ایک عام بندے کے سامنے کہ پروبیبلی اس تصویر کو لے کر کے بھی حکومت اسے سہ نہیں سکی۔ اور تو اور اب اسی ایک شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے چرچے انڈیا میں ہو رہے ہیں، اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کے، وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب مودی جی ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ پاکستان میں ہوا۔ وہ بات کریں پارٹی چھینی گئی، پارٹی کا سمبل چھینا گیا، جیل کو بیہائنڈ دی بار پھینکا گیا اور پھر الیکشن کیا جا رہا ہے۔ انڈیا میں بھی وہاں 6 فیزز میں ہوتا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی ساتھ وہ نتھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی تفصیل انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو فریحہ جی یہ تصویر کے بعد اب ان کا چرچا جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، دنیا بھر میں عمران خان، اس کی پارٹی، اس کا بلہ وہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور نہ عمران خان صاحب سیاستدانوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دو پوائنٹس الگ الگ ہیں جامی صاحب۔ ایک تو جو تصویر کا چرچہ آپ نے کہا وہ الگ پوائنٹ ہے، پھر یہ بات کہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے سیاسی جماعتوں سے، وہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ انفارچونیٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑھتا ہے بہت زیادہ جو فین بیس ہے، اگر وہ اس قسم کا اگریسو سٹانس لیتے ہیں، ایکچولی وہ یہ بات بلیو کرتے ہیں، سو وہ ایک الگ پوائنٹ ہے۔ پہلے ہم تصویر والی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کسی چیز کو دبایا جاتا ہے، یہ سائنس کا بھی رول ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، وہ اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ ایک وار اسٹریٹجی میں بات کہی جاتی ہے، یو کی ناٹ ری انفورس فیلئر، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بار بار یہ ری انفورس کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا انفورس کر دیں گے کسی چیز کو، وہ ہم شاید ختم کر دیں گے، ہماری نظر سے ختم ہو گئی، لیکن کانسیکوینٹلی یو ریفیوز ٹو سی دا ایلیفینٹ ان دا روم، وہ بڑا ہاتھی بن کر آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ یہی آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے کیا تھا، جس تک پوری کوشش کی تھی پی ایم ایل این کو دبانے کی۔ ہر ضمنی الیکشن پی ایم ایل این نے جیتنا شروع کر دیا تھا۔ جتنا آپ کوشش کرتے تھے کہ ان کی بات چھپائی جائے، ان کو نہ دکھایا جائے، اتنا ہی زیادہ وہ بات جانا شروع ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی میں یہ بات تو ان کے کرٹکس بھی مانتے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور پچھلے الیکشن میں تو سوشل میڈیا پہ کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے، انہوں نے کس طریقے سے اس کو یوز کیا ایز اے ٹول فار الیکشن مینجمنٹ کہہ لیں، یا اس میں اپنی پروموشن کرنے کے لیے وداؤٹ اسپینڈنگ منی، جو ٹریڈیشنل ویز ہوتے ہیں کیمپیننگ کی، ان کو اجازت بھی نہیں تھی، لیکن ان کو دبایا تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو، دیگر جگہوں کے تھرو وہیں اتنا ہی پاپولر ہونا شروع ہو گئے۔ سو یہ فینومینا سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈفرینٹ وجوہات ہوں گی چیزوں کو بین کرنے کی، سینسر کرنے کی، لیکن اٹ ڈز ناٹ ورک۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بین غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن اٹ ڈز ناٹ ورک۔ یہ سب اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سو آپ جتنا مرضی چھپا لیں، جتنا مرضی اس کو کرب کر لیں، انفارچونیٹلی دا ایلیفینٹ از دیئر ان دا روم، اس کو ایڈریس کرنا ہی پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ۔ جہاں تک رہ گئی پی ٹی آئی کی کسی سے بات نہیں کرنی، جس وقت پی ٹی آئی پہلے اپوزیشن میں تھی، بیفور جب وہ آئی نیشنل گورنمنٹ میں، اس سے پہلے ایک دفعہ ہماری بات ہوئی تھی ان کی سینئر لیڈرشپ سے، اور وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے باقاعدہ اسٹڈیز کی ہیں۔ وہ صاحب آپ بڑے سینئر ممبر تھے پی ٹی آئی کے، اب نہیں ہیں پی ٹی آئی میں، بٹ ہی سیڈ ہم نے باقاعدہ اسٹڈیز کی ہیں اور ہمیں یہ بات پتہ ہے وثوق سے کہ جب عمران خان صاحب شدید قسم کا سخت سٹانس لیتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، دوسرے لیڈرز کے اوپر، ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا گراف ایسے جاتا ہے، ایسے ہمارا گراف اوپر جاتا ہے۔ تو جب آپ بیس ہی اپنی اسٹریٹجی کو اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ میں نے پرانی بات کوٹ کی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی بکھر گئی، الگ الگ ہو گئی، لیکن ان کی یہ جو تھنکنگ ہے کہ ہم جتنا اگریسو رہیں گے اتنا ہی ہم زیادہ پاپولر ہوں گے۔ اب ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے، اس سے کیا واقعی حکومت دباؤ میں آ رہی ہے؟ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقتدرہ وہ بھی دباؤ میں آ رہی ہے؟ اس پہ میں نے عنبر صاحبہ سے، غریدہ صاحبہ سے بات کرنی، لیکن چونکہ آپ نے ذکر کر رکھا ہے ایران کی صورتحال کا، ڈیولپنگ سٹوری ہے اور پوری دنیا کا میڈیا سے ڈسکس کر رہا ہے، تو ہم بھی اسے اگنور نہیں کر سکتے رائٹ ناؤ۔ ابھی تازہ خبر یہ کہ 20 ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، یہ جو علاقہ مشرقی آذربائجان کا ایران کے ساتھ جو لگتا ہے، وہاں ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، اور اب ڈرونز کے ساتھ ٹیمیں وہاں پہ حصہ لے رہی ہیں۔ جو وزیر داخلہ ایران کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایرانی صدر موجود تھے، بتایا جا رہا ہے 3 ہیلی کاپٹرز تھے، ان میں جو 2 ہیلی کاپٹرز تھے وہ بخریت واپس پہنچ چکے ہیں اس کاروان سے، لیکن یہ ایرانی صدر ہی تھے اس ہیلی کاپٹر میں جن کے ساتھ کئی اور اہم ذمہ دار بھی تھے
دیٹ ہیز گون مسنگ، جس کے ساتھ یہ ہنگامی لینڈنگ کی رپورٹ کی جا رہی ہے. ہارڈ لینڈنگ کی پہلے رپورٹ کی گئی، یعنی جو گیئر ہوتا ہے وہ قابو میں نہیں ہوتا تو پھر آپ نچلی پرواز پہ جا کے مینیج کرتے ہیں، لیکن اس سے ہیلی کاپٹر کے سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ابھی جو وزارت خارجہ ایران کی، اس نے آفیشلی یہ کہا ہے کہ جی اب اپنی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ دعا کریں کہ ایرانی صدر اور دیگر جو ان کا سٹاف موجود تھا، عملہ یا دیگر اہم ذمہ دار، وہ خیریت سے ہوں. یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی جو بڑی کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں، اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں. عنبر صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم نے اپنی سیاست کا بھی ڈسکشن تو کرنی ہے، واقعی سرکار آپ کو پریشان لگتی ہے اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دباؤ لیتی ہے یا نہیں؟ پہلے تو میں کہوں گی کہ واقعی جو ایرانی صدر کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک ہے، اور اس پہ ظاہر کافی ریجنل ریپرکشنز بھی ہوں گے جس میں پاکستان سمیت کی ہمیں اپنے بھی دیکھنا ہوگا. مگر جو آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا لنک کرنا چاہوں گی جو پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، کیونکہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں. 90 کی سیاست بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور 2 سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے اس سے کچھ حد تک سبق سیکھا. میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا، لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جہاں بہت بڑے معاملات ہوئے تھے پاکستان میں، جس میں سلالہ ہو گیا، جس میں جو حملہ ہوا تھا امریکیوں سے، جس میں 18ویں ترمیم پر سیاسی جماعتوں نے کی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا. ظاہر ہے جو کھینچنے کی بات ہوتی ہے سیاسی طور پر، وہ تو چلتا رہتا ہے، آپ کمپیریٹرز تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ 90 کی سیاست ہمیں کم سے کم 2013-14 سے پہلے تو کم نظر آئی تھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویلین اسپیس جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. ہوا یہ ہے کہ، اور میں اسی لیے میں واپس it's linked to your question right now and it is very important کہ 2014 ایک مارکر ہماری ریسنٹ ہسٹری کا ہے، اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک جو تھرڈ فورس ایمرج ہوئی تھی اس کو مدد ملی تھی، اور اس میں مختلف بیانات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، جس میں شجاعت نواز کی کتاب ہو گئی، بالکل تھے اس کے، جس کی وجہ سے آپ کو 90 کی سیاست دوبارہ سے پاکستان میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں کوآپریٹ جب ضرورت ہوتی ہے کرنے کے بجائے وہ کہیں اور دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب میں اس کو لنک کرنا چاہتی ہوں جو آپ کا بنیادی سوال ہے. آپ کا بنیادی سوال کیا ہے کہ بالکل میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایک تصویر کا معاملہ تھا ان کی اپیرنس کا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی آئیڈیا کو، سیاسی لیڈر کو آپ دبا نہیں سکتے، سینسر نہیں کر سکتے، اور پھر آپ خوف زیادہ نظر آتے ہیں جب آپ سینسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب عجیب سی بات ہے نا کہ اگر مرشد کی شکل دیکھنی ہے ان کے سپورٹرز ہیں تو دیکھ لے کیا ہو جائے گا. یہی ڈر خوف پھر آپ کو اس میں خاصی نظر آتی ہے نا. جب یہ مغریدہ جی، مرشد کی اگر شکل دیکھنی ہے ان کے چاہنے والوں نے تو